اللہ اکبر. اور ایک بات تو ایسی کہ شاید اللہ رحم فرمائے، انسان کو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی، اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی. یہ جو خودکشیاں ہوتی ہیں، اس نے خودکشی کر لی، اس نے خودکشی کر لی، اس نے پھانسی لگا لی، اس نے گولی مار لی، یہ اوپر سے کود کے مر گیا، یہ دریا میں کود کے مر گیا، یہ ریل کے انجن کے سامنے کٹ کے مر گیا. لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. یہ دراصل گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس انسان کو اپنے وجود سے نفرت ہو جاتی. اور آخری بات، بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک زبردست پردہ پڑ جاتا ہے. حجاب حجاب حجاب. اگر رب کے بندے کے درمیان پردہ نہ پڑے تو کسی بھی لمحے یہ بندہ رب کے قدموں سے واپس آ کے لپٹ جائے گا. لیکن اگر رب کے اور بندے کے درمیان پردہ پڑ گیا تو اب بہت مشکل ہے، بہت مشکل. آٹھویں بات، انسان کے دل میں ایسی حسرتیں اور تمنائیں پیدا ہونے لگتی ہیں جن کے دنیا میں پورا ہونے کا کوئی سوال نہیں پیدا. کاش یہ ہوتا میرے پاس، نئی کار ہوتی، ایک نئی بلڈنگ ہوتی، اتنا پیسہ ہوتا، یہ ہو جاتا، میں جلدی سے مالدار ہو جاتا اور میں بہت بڑا بلڈر بن جاتا، اور میری پاس وہ والی گھڑی ہوتی، اور میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس وہ ہوتا. یہ جو حسرتیں ہیں نا، یہ انسان کو چین و سکون سے محروم کر دیتی. چین و سکون والا وہ انسان نہیں ہوتا جس میں بہت تمنائیں ہوں. چین و سکون والا وہ انسان ہوتا ہے جس میں قناعت ہوتی. ایک غریب انسان مزدوری کر کے آیا، جھوپڑی میں اپنی جھوپڑ پٹی میں داخل ہوا. اس کی انتہائی وفادار پاک دامن بیوی کام کر کے نہا دھو کر وہی پرانے کپڑے مگر دھلے ہوئے کپڑے وہ پہن کر اپنے شوہر کے انتظار میں ہے، مسکراتے ہوئے استقبال کرتی ہے. جلدی سے اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی کا پوچھا پوچھتی، پسینہ پوچھتی ہے، پانی لا کے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نماز پہلے پڑھیں گے، کھانا پہلے کھائیں گے. تو اس انسان کو جب ایسا ماحول ملتا ہے، کھانا سامنے، ایک سبزی بنی ہوئی ہے، ایک روٹی ہے، اور مزے لے کے کھا رہا ہے، واہ واہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کیا کریم ہے اللہ. بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لاکھوں لوگ اس وقت وہ ہوں گے جن کو رات کا کھانا نہیں ملا ہوگا. ہم اور تم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ میاں ہم کو کھلا بھی رہے ہیں. تم جیسی بیوی مجھے ملی ہے. اور وہ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش میں کرتی ہوئی، اور میں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب عورت ہے جسے آپ جیسا شوہر ملا ہے؟ اتنی حلال کمائی کما کر آپ لاتے ہیں، کتنی سخت گرمی میں آپ مزدوری کر کے آئے، ایک لقمہ آپ نے مجھے آج تک حرام کا نہیں کھلایا، میں کتنی خوش نصیب ہوں. اللہ میاں دیکھیے یہ پلیٹیں بھی دی ہیں، گلاس بھی دیا ہے، ماشاءاللہ کھانا پکانے کے لیے برتن بھی ہیں، ہمارے پاس چارپائی بھی ہے، چادر بھی ہے. ایک یہ زندگی ہے، ایک یہ لوگ ہیں. آپ بتاؤ یہ غریب زیادہ چین سکون میں ہوگا یا وہ مالدار جس کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کو اور مزید فلاں چیزوں کی تمنا ہے؟ تو بتاؤ اس کے دل میں چین ہوگا کہ اس غریب کے دل میں چین ہوگا؟ سکون اور اطمینان کا سرچشمہ چیزوں کی بہتات نہیں ہوتی، سکون و اطمینان کا تعلق قناعت سے. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ قناعت کی نعمت اور دولت چھین لی جاتی، بالکل چھین لی. اب تڑپتے رہو، یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. بیوی کہتی ہے کہ کیا مصیبت ہے، میری کہاں شادی ہو گئی، 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات کو آتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، موڈ خراب ہوتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے. عجیب ایسی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ نہ رات کی نیند پوری ہوتی ہے، نہ کچھ، عجیب تماشا ہے بالکل. کمرے 10 ہیں، ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن ہے، سب کچھ ہے،
بلا سے، مگر مجھے شوہر کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہیے، وہ کہاں ہے؟ آئے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، کھانا بھی سامنے لگا ہوا ہے، مگر دو موبائل سے بات چیت جا رہی ہے۔ اب وہ بیوی بیٹھی دیکھ رہی ہے، ٹیلی فون ایکسچینج کی جیسے کوئی ملازمہ ہے کہ جناب کو فرصت ملے، اس موبائل سے اور اس موبائل سے وہ مال پہنچ گیا، آ گیا، اور ڈیلیوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، اب وہ کیا ہوا، وکیل صاحب سے ملاقات تھی، کل ڈیٹ ہے انکم ٹیکس کی، اب وہ بیوی بیٹھی سامنے دیکھ رہی، لاہور ذرا پہنچ۔ اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے کسی ان پڑھ کسان کے ساتھ میری شادی کر دی گئی۔ یہ پاگلوں کا زمانہ ہے کیا؟ کیا اس زمانے میں چند سمجھدار لوگ تو وہ ہیں جو شاید پاگل خانے میں رہتے ہیں، باقی سب پاگل ہیں؟ چین و سکون سے محروم ہے دنیا۔ اور نواں نقصان گناہوں کا، گناہوں کی وجہ سے روزی کی کمی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اسے روزی کی تنگی میں مبتلا رکھو، یہ ادھر سے کمائے گا 1 لاکھ اور خرچ ہوں گے علاج میں 1.25 لاکھ۔ جاؤ بیماروں، جاؤ اسپتالوں میں بل ادا کرو، یہ ٹیسٹ اور وہ ٹیسٹ، یہ آپریشن اور وہ آپریشن۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ان باتوں کو کہ یہ بیماریاں اور ان بیماریوں کا یہ طریقہ علاج اور ایسے بے رحم لالچی جاہل ڈاکٹر، یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بڑی سے بڑی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ معمولی علاج سے دور کر دیا کرتے ہیں، اگر وہ بیماریاں گناہوں کی سزا کے طور پر انسانوں کو نہ ملی ہوں، ورنہ چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں انسان زندگی بھر کی کمائی کو کھو دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ اللہ گناہوں کی کثرت کے نتیجے میں انسان کا جو روب ہوتا ہے اتنے چھوٹوں پر، اپنے ماتحتوں پر وہ روب اٹھ جاتا ہے۔ کچھ بھی انسان کہتا ہے، نہ بیوی سنتی ہے، نہ بچے سنتے ہیں، نہ ملازم سنتے ہیں، نہ نوکر سنتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں سنتا، کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ یہ جو انسان کی بے وزنی ہوتی ہے، بے حیثیتی ہوتی ہے، کہ اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہتا، اس کا کوئی روب ہی نہیں رہتا اپنے گھر والوں پر، اپنے چھوٹوں پر، ماتحتوں پر، اس بات کو بھی لوگ نہیں سمجھ پاتے، یہ بھی گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر گناہوں سے پاک صاف زندگی ہو تو چاروں طرف کے لوگ ہمتن انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اشارہ ملے اور ہم عمل کریں۔ بیوی، بچے سب بالکل مزاج اور منشا کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر طرف سے انسان کو چین، راحت ملتی ہے۔ یہ بھی گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اور عجیب بات ہے، کوئی کر کے دیکھے، میں تو اکثر یہ ترکیبیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ 1 مہینہ 100% گناہوں سے بچ کر گزار لو، 1 مہینہ۔ لوگ ہفتہ مناتے ہیں، آج کل کا طریقہ ہے، کوئی ڈے مناتا ہے، کوئی ٹریفک ویک مناتی ہیں سرکاریں کہ یہ ہفتہ ٹریفک کا ہے، تو ہر طرف ٹریفک کے قاعدے قانون بتائے جاتے ہیں، ہر چوراہے پر لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے ہیں اور ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا، ان کے ضابطوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کبھی صحت کا ہفتہ منایا جاتا ہے، کسی خاص بیماری سے حفاظت کا ہفتہ منایا جاتا ہے۔ تو 1 مہینہ گناہوں سے بچنے کا منانا، اور پھر دیکھو اس 1 مہینے کے اندر اپنے گھر کے ماحول میں تبدیلی، ایک گناہ کا اثر پڑ جاتا ہے۔ 1 مہینہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کئی بار سن چکے ہوں گے،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خادم خاص جو 10 سال کی عمر سے حضور کے ساتھ خدمت میں لگے 24 گھنٹے. خود اپنا واقعہ خود سناتے ہیں کہ ایک بار میں گھر سے نکلا اور میرے خادم نے میرا گھوڑا بالکل تیار کر لیا تھا. مجھے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جانا تھا. میں آیا اور گھوڑے پر سوار جیسے ہی ہونے لگا گھوڑا بدک گیا. میں حیران ہو گیا کہ یہ گھوڑا روز میں پر سوار ہوتا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں، وہ مجھے پہچانتا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں، وہ مجھے چاہتا ہے، کبھی یہ تکلیف نہیں ہوئی، آج کیا معاملہ ہوں؟ تو میں نے اپنے خادم کے حوالے پھر سے گھوڑے کو کیا اور میں پھر گھر کے اندر آیا اور میں نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھی اور اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا. اور میں یقین کے ساتھ میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گھوڑا میرا کہنا نہیں مان رہا. استغفار کے بعد پھر میں واپس آیا اور اب دوبارہ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی. گھوڑے نے بہت آسانی کے ساتھ روز کی طرح مجھے سوار کر لیا، کوئی دقت نہیں پیش آئی. حضرت انس نے اپنا یہ تجربہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے بیان کیا. وہ کوئی اپنی نیکی کی دھاک نہیں بٹھانا چاہتے تھے. اگر ایک گھوڑا بدک سکتا ہے گناہ کی وجہ سے تو ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے شاگرد، ہمارے اپنے چھوٹے وہ گناہوں کی وجہ سے بدک نہیں سکتے. یہ جو آج کل ہر جگہ پریشانی ہے، ہر بڑا محسوس کر رہا ہے کہ چھوٹے اس کی بات نہیں مانتے، چھوٹوں میں بغاوت ہے. اور بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے کچھ زیادہ سمجھایا تو بڑھاپے میں میری عزت ہی جاتی رہے گی. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ کے حکموں کے ماننے میں اور اللہ کا ادب کرنے میں ان سے جو کمی ہو رہی ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلانے کے لیے ان کے چھوٹوں کے دل میں ان کی عظمت کو کم کر رہے ہیں کہ شاید اسی طرح ان کو احساس ہو جائے کہ یہ جو میرے چھوٹے میری بات کو کم مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے، کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ میں بھی اپنے رب کی بات کو کم مان رہا ہوں. اور یہ سوچ کر انسان جب اپنے رب کی اطاعت کو مکمل کرنے لگتا ہے تو دیکھتا ہے، جلد ہی دیکھے گا وہ کہ اس کے گھر کا، اس کے چھوٹوں کا بھی رویہ بدل رہا ہے. ایک 11واں نتیجہ گناہوں کا یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی پناہ انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. تسلط شیطان. کتنے احباب ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنا حال کچھ اس طرح کا بیان کرتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ ہر وقت گناہوں کا خیال رہتا ہے، غصہ رہتا ہے، مزاج پہ، زبان پہ گالیاں رہتی ہیں، موڈ خراب رہتا ہے، نماز کے اندر بھی گندے خیالات ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، نماز آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور کاروبار بھی نہیں چل پا رہا ہے. کیا ہو گیا؟ یہ جو بات وہ اس طرح کے احوال کہتے ہیں، اگر کسی ایک بندے کو تنہائی میں بتایا جاتا ہے تو اس کو بعض وقت ہضم نہیں ہوتا، استعداد نہیں ہے، اتنی طلب سچی نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی ان چیزوں کو مجموع میں بیان کیا جاتا ہے تاکہ جس کا یہ حال ہو وہ یہ سمجھے کہ یہ بات مجھ سے کہیں جا رہی ہے، میرے بارے میں کہیں جا رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصلاح کا یہ ایک طریقہ تھا کہ جس بات کو اس کنسرنڈ آدمی سے ڈائریکٹلی کہنا آپ پسند نہیں فرماتے تھے، ازراہ شفقت، اس کو مجمع میں کہتے تھے.
جس شخص کا بھی یہ حال ہو اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو وہ بتاتا ہے اس قسم کے حالات جو جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دراصل اب مسئلہ وقتی طور پر گناہوں کے جذبے کا اس انسان کے دل میں ڈالنے سے بات۔ اللہ اکبر۔